اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج میری اس ویڈیو کا مقصد ان لوگوں سے گفتگو کرنا ہے جن کا تعلق تعلیمی شعبے کے ساتھ ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اور موجودہ حالات میں وہ بالکل پس کر رہ گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں. تو حضور والا آپ ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے، چاہے وہ میرا کوئی استاد ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو موجودہ حالات میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں. حضور والا ایک خوشخبری سن لیجئے. آپ کا تعلق کسی اسکول کے ساتھ ہے، کسی کالج کے ساتھ ہے، کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہے، یا کسی اکیڈمی کے ساتھ ہے. حضور والا آج میں آپ کو ایک ایسے سافٹ ویئر کے بارے میں بتاؤں گا، یا میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیش کروں گا جس نے ان 4 شعبوں کو، پہلا اسکول، دوسرا کالج، تیسرا اکیڈمی، چوتھا یونیورسٹی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کالج، اسکول، یونیورسٹی یا اکیڈمی کا تعلق صرف پاکستان سے ہے؟ نہیں بھائی، ان 4 شعبوں کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہے. تو حضور والا وہ اس پلیٹ فارم کو، اس سافٹ ویئر کو یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مزے کی بات بتا دوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سافٹ ویئر انتہائی سستا ہے اور صرف آپ لوگوں کی خدمت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا. تو حضور والا اس سافٹ ویئر نے پہلی بات تو ان 4 شعبوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور پھر پوری دنیا کے ان 4 شعبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تعلیم کے وہ 4 پلرز جو ضروری ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پہلی ہستی آپ کے پرنسپل صاحب ہو گئے، دوسرا آپ کا ٹیچر ہو گیا، تیسرا آپ کے والدین ہو گئے، اور چوتھا وہ اسٹوڈنٹ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے. ان 4 کو ایک پلیٹ فارم پر اس سافٹ ویئر نے اکٹھا کر دیا. اب حضور والا اس سافٹ ویئر کی خوبیاں بہت ساری ہیں، بٹ جو فیچر ایک ٹیچر کو چاہیے عام حالات میں بھی، اور کرونا وائرس میں، عام حالات میں تو ٹیچر کو چاہیے ہی چاہیے، اور کرونا وائرس میں تو اس کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. ایک ایسا فیچر جو ایک ٹیچر کو، جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور میری بات کو غور سے سنیں، انشاءاللہ ایک ٹیچر کی جو کمر ہے وہ اس میں طاقت لے آئے گا، ایک ٹیچر کی کمر کو سیدھا کر دے گا، اور ٹیچر کی مایوسی کو دور کر دے گا، اور بچے کو بھی خوش کر دے گا، اور پیرنٹس کو بھی خوش کر دے گا. وہ فیچر یہ ہے کہ اس سافٹ ویئر کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس سافٹ ویئر کو، میں ٹیچر سے مخاطب ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے، اس سافٹ ویئر کو 6 چیزیں بتانی ہیں بس، پھر آپ کا کام ختم ہو گیا. ایک ٹیسٹ لینے کے لیے اس سافٹ ویئر کو آپ نے صرف اور صرف 6 چیزیں بتانی ہیں. کون سی؟ وہ آپ نارمل حالات میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز آپ نے کیا بتانی ہے اس سافٹ ویئر کو؟ حضور والا آپ نے ٹیسٹ میں بچے سے کتنے کوسچنز پوچھنے ہیں وہ بتا دیں. تو یہ سافٹ ویئر ڈائنامیکلی ایک پیٹرن جنریٹ کر کے آپ کے سامنے لے آئے گا، چاہے وہ آبجیکٹو کا ہو، چاہے وہ سبجیکٹو کا ہو. یہ اتنے کوسچنز کا ایک پیٹرن ڈائنامیکلی آپ کے سامنے لے آئے گا، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس کو کوسچنز بتانے ہیں. پہلا بتا دیا کتنے کوسچنز، دوسرا آپ نے کون سے کوسچنز پوچھنے ہیں، کوسچنز بتا دیجئے. تیسرا ان کوسچنز کے آنسرز کیا ہیں وہ بھی سافٹ ویئر کو بتا دیں. چوتھا ہر کوسچن کے مارکس بھی ساتھ بتا دیں. پانچواں یہ ٹیسٹ کتنے ٹائم کے لیے. 5 چیزیں ہوگی. چھٹا حضور والا آپ نے اس ٹیسٹ کو آن لائن کرنا ہے، اس کو بتانا اس کو آن لائن کر دو. یہ 6 کام کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ آپ کے بچے کے پاس پہنچ جائے گا. آپ کا اتنا کام تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ حضور والا یہ سافٹ ویئر آپ کے بتائے ہوئے آنسرز کو سامنے رکھ کر بچے کے آنسرز کو چیک کرے گا، اور جیسے ہی بچہ اس ٹیسٹ کو سبمٹ کرے گا، اگر ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ٹیسٹ کا، تو یہ سافٹ ویئر بچوں کو 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں دے گا ٹیسٹ کو سبمٹ کرنے کا. دوبارہ سے سنیے میری بات کو غور سے کہ یہ ٹیسٹ آن لائن کرنے کے بعد بچے کے پاس پہنچ گیا،
اب آپ نے جو ٹائم بتایا ہوا اس سافٹ ویئر کو، اس سافٹ ویئر نے اس ٹائم سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ بچے کو نہیں دینا۔ اب جب بچہ ٹیسٹ کو اٹمپٹ کرے گا تو یہ سافٹ ویئر جیسے ہی یا تو ٹائم پورا ہو جائے یا بچہ خود ٹیسٹ کو سبمٹ کر دے آن دا اسپاٹ، اسی وقت یہ سافٹ ویئر کیا کرے گا، بچے کے ٹیسٹ کو چیک کر کے فوراً اس کا ریزلٹ اناؤنس کر دے گا اور ریزلٹ میں ڈیٹیلڈ انالیسس بتائے گا کہ آپ نے کتنے کوسچنز اٹمپٹ کیے، آپ نے کتنے کوسچنز چھوڑ دیے، مطلب نہیں اٹمپٹ کیے، کتنے کوسچنز ٹھیک ہیں، کتنے کوسچنز غلط ہیں، اور آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں۔ مطلب اسی ٹائم ریزلٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا، ٹیچر کو اب پیپر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالات میں ٹیچر جو ہے اس کو پہلی بات ٹیسٹ بنانا پڑتا ہے، پھر بچوں تک پہنچانا پڑتا ہے، پھر اسے چیک کرنا پڑتا ہے، پھر بچوں کو جسے کہتے ہیں ریزلٹ بنا کے بتانا پڑتا ہے، پھر بچوں کی ایررز جو کہ بہت ضروری ہے بچوں سے ڈسکس کرنا، وہ بتانی پڑتی ہیں۔ تو میری ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی، مجھے کہتے ہیں کہ سر ابھی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو پہلی بات ہمیں پکچرز لے کے بھیجنی پڑتی ہیں اور پھر پتہ نہیں چلتا ہماری ایررز کیا تھی۔ تو حضور والا یہ سافٹ ویئر اگلا کیا کام کرے گا، یہ بھی سن لیں غور سے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کے بچے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ اناؤنس کرے گا، اس کو ڈیٹیلڈ انالیسس بتائے گا کہ ہاں جی آپ کے کوسچن اتنے غلط ہیں، اتنے ٹھیک ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بچے کا اٹمپٹڈ ٹیسٹ ہے اس کی جو ایررز ہیں وہ بھی بچوں کو بتائے گا کہ ہاں جی تیرے ٹیچر کا یہ آنسر تھا، تیرا یہ آنسر ہے، لہذا اپنی غلطیاں دیکھ لیں۔ یہ غلطیاں بھی بچے کو بتائے گا۔ تو یہ تو عام نارمل حالات میں بھی ایک ٹیچر کا جو میکسیمم وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ٹیسٹ لینے پہ، چیک کرنے پہ، جو کہ ایک ٹیچر کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور پھر بچے تک اس کا ریزلٹ پہنچانا اور بچے کو اس کی ایررز بتانا۔ تو ضرور والا یہاں پہ صرف ایک ٹیچر نے کرنا کیا کہ اس سافٹ ویئر کو کوسچنس کی تعداد، کوسچنس، ان کے آنسرز، ان کے نمبرز اور ٹیسٹ کا ٹائم، اور پھر اس ٹیسٹ کو آن لائن کر دینا، بس اتنا کام ایک ٹیچر نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ٹیسٹ بچہ جو ہے اس لمیٹڈ ٹائم میں اٹمپٹ کرے گا۔ اگر وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو وہ سافٹ ویئر اس ٹیسٹ کو سبمٹ آٹومیٹیکلی کر دے گا اور اس بچے کا ریزلٹ اناؤنس کر دے گا۔ اور ریزلٹ اناؤنس کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بچہ چاہے یہ پتا کرنا کہ بھائی میری غلطیاں کیا ہیں اور ان کوسچنس کے جو کریکٹ آنسرز ہیں وہ کیا، تو حضور والا یہ سافٹ ویئر بچوں کو وہ بھی بتائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک فیچر۔ پھر اب اگلی بات بھی سن لیں، بچے کی اٹینڈنس، جو کہ پیرنٹس کو زیادہ فکر ہوتی ہے میرے بچے کی اٹینڈنس کیا ہے، تو حضور والا یہ سافٹ ویئر جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گا بچے کی اٹینڈنس لینے میں۔ آپ کو رجسٹر اٹھا کے کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ کلاس میں جانا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولنا یا اپنا موبائل کھولنا۔ آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولنا اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے جی، بچے کی اٹینڈنس لے لینی ہے۔ وہ اٹینڈنس بچے کے پورٹل پہ بھی شو ہوگی اور پیرنٹس کے پورٹل پہ بھی شو ہوگی۔ پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے گا بچہ اسکول گیا نہیں گیا، اور بچے کو بھی پتہ چل جائے گا میری اٹینڈنس کیا۔ پھر اور غور سے سنیے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے میری بات غور سے سنیے گا، ٹیچر کو ہر بچے کی ڈائری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر صرف ہوم ورک لکھے گا اور اسے پوسٹ کر دے گا۔ وہ ہوم ورک آٹومیٹیکلی پیرنٹس تک بھی پہنچ جائے گا اور بچے تک بھی پہنچ جائے گا۔ بچہ خود دیکھ کے کرنا چاہے یا پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھ کر بچے کو کروانا چاہے، کیونکہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ پی جی لیول کے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے، وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اپنے آگے آنے والے ٹیوٹوریلز میں آپ سب کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اب آپ لوگوں کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ یہ سافٹ ویئر آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ضرور والا اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے میرا ایک جسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ ایک پورا کورس ڈیزائن جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ تک وہ بہت جلد میں پہنچا بھی دوں گا اس ویڈیو کے بعد فوراً سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ سافٹ ویئر کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا، اور یہ بہت جلد آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اب ٹیچر کو ہر بچے کی ڈائری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر نے کیا کرنا ہے، صرف ہوم ورک لکھنا اور پوسٹ کر دینا ہے، بس وہ سب بچوں تک پہنچ جائے گا۔ تو ٹیچر کا ڈائری لکھنے کا کام بھی جو ہے وہ صرف ایک سنگل جیسے کہتے ہیں ایک سنگل کام پہ ختم ہو گیا۔ اب ٹیچر نے زیادہ کام نہیں کرنا، صرف ایک دفعہ وہ ہوم ورک لکھنا اور پوسٹ کر دینا۔ اور ٹیسٹ کا تو میں نے بتا ہی دیا کہ ٹیچر کو اب بچوں کے ٹیسٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر نے صرف کیا کرنا ہے، ٹیسٹ
بنانے کے لیے 6 چیزیں جو ہیں وہ اس سافٹ ویئر کو بتانی ہے. یہ صرف آپ کو ایک اوور ویو دینے کے لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کیا کچھ اس کے پورٹل پہ ملے گا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ایگزام کی ڈیٹ شیٹ ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے. اپنے ریزلٹس کو یہاں پہ جو اسکول میں آپ ریزلٹس بچوں کے اناؤنس کرتے ہیں وہ ریزلٹس یہاں پہ بچہ جو ہے اپنے دیکھ سکتا ہے. پھر جو میں نے ٹیسٹ کی بات کی تھی کہ آن لائن ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے بچہ جو ہے اسے سالو کر سکتا ہے. تو جیسے یہ بچہ آن لائن ٹیسٹ کو کلک کرے گا تو اس کے سامنے وہ سارے کے سارے آن لائن ٹیسٹ جو اس کے ٹیچر نے جو ہے وہ آن لائن کیے ہوں گے وہ بچے کے سامنے آ جائیں گے. یہاں سے بچہ اسٹارٹ پہ کلک کرے گا. تو یہ ایک پیٹرن ہے نارملی کہ ٹیچر کوسچن ٹیکسٹ کی فارم میں پوچھتا ہے اور اس کے جو چوائسیز ہیں وہ بھی ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک پہلا پیٹرن جو آپ کو LMS پرووائڈ کرے گا وہ ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا پیٹرن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوپر ٹائمر لگا ہوا ہے. تو یہ آفٹر دس ٹائم اس ٹیسٹ کو آٹومیٹیکلی سبمٹ کرے گا. دیکھیں میں اس کو سبمٹ پہلے کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا جی, یہ آٹومیٹیکلی آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا سکسیسفلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ بھی مطلب جو کوسچنز آپ نے ایک دفعہ سالو کیے ہیں, دوسری دفعہ سالو کیے ہیں, تیسری دفعہ, مطلب آپ ریپیٹڈلی بھی اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو دین بچے کو اس کا ریزلٹ بھی بتا دیا جائے گا ڈیٹیل میں. یہاں بچے کی پکچر آئے گی کیونکہ اس بچے نے ابھی تک اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا, جو انفارمیشن تھی بچے نے ابھی تک فل نہیں کی, اس لیے اس کی پکچر یہاں پہ شو نہیں ہو رہی. یہ بچے کا رول نمبر ہے, یہ بچے کا نام ہے, یہ ٹوٹل کوسچنز تھے, اس نے اٹیمپٹ کتنے کیے, اٹیمپٹ نہیں کیے, رائٹ کتنے اس کے آنسر ہیں, رانگ کتنے اس کے آنسرز ہیں, اور اس نے کتنے مارکس مطلب بہت ڈیٹیلڈ ایک انالیسس جو ہے وہ بچے کے ریزلٹ کا فوراً سے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے. نیکسٹ دوسرا پیٹرن میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سبجیکٹو کا. یہاں دیکھیں ایک ٹیکسٹ کوسچن ہے اور اس کا آنسر بھی بچے نے ٹیکسٹ کی فارم میں یہاں پہ لکھنا ہے. تو بچہ جو ہے وہ لکھ کر یہاں پر سبمٹ کرے گا اس کو. تو جو بھی آنسر بچہ دے گا اسی طرح یہاں پہ بچے نے واٹ آر دا ٹائپس آف کمپیوٹر, وہ جو آپ کا جو ٹیچر بچے کو آنسر بتا چکا ہوگا یا بچے کو پتا ہوگا وہ یہاں پہ ٹائپ کرے گا. تو نیکسٹ بچہ اس کو سبمٹ کرے گا تو اسی ٹائم جو ہے یہ سافٹ ویئر اس کا ریزلٹ بچے کے سامنے لے آئے گا کہ ٹوٹل کوسچنز کیا ہے, مطلب پورا ایک ڈیٹیل انالیسس بچے کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, 2 ٹائپ کے کوسچن جو ایک ٹیچر بچے کو دے سکتا ہے. ملٹیپل چوائس میں کوسچن بھی ٹیکسٹ تھا اور اس کی چوائسیز بھی ٹیکسٹ تھی. اب سبجیکٹو میں کوسچن ٹیکسٹ ہے اور اس کا آنسر بھی کیا ان دا فارم آف ٹیکسٹ بچے نے دینا. نیکسٹ ضروری والا یہ چیز جو آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں, اس میں دیکھیں جو کوسچن ہے وہ ٹیکسٹ کی فارم میں, لیکن جو اس کی چوائسیز ہیں وہ پکچرز کی فارم میں. پلے گروپ کے بچے کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آپ ان کو کوسچن ٹیکسٹ کی فارم میں پوچھیں اور جو اس کا آنسر ہے وہ ان دا فارم آف امیج پوچھیں. تو یہاں پہ چوز دا کمپیوٹر, تو یہ کمپیوٹر ہے, میں نے اس کو کلک کر دیا. نیکسٹ چوز دا ایپل, میں راؤنڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو سبمٹ کر دیتا ہوں. تو جیسے میں سبمٹ کروں گا فوراً سے یہ سافٹ ویئر کا کرے گا کیلکولیشنز کر کے بچے کا ریزلٹ جو ہے میرے سامنے لے آئے گا. اب ٹوٹل کوسچنز 2 تھے, اٹیمپٹڈ جو ہے وہ میں نے دونوں اٹیمپٹ کیے ہیں اور ناٹ اٹیمپٹڈ کوئی کوسچنز بھی ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو. پھر رائٹ آنسرز کتنے ہیں اور رانگ بھی ایک, اور جو ٹوٹل مارکس تھے وہ 2 تھے اور میں نے صرف ایک کو obtain کیا ہے. میرے رانگ آنسرز جو ہے وہ 1 ہے اور جو میرا رائٹ ہے وہ بھی 1 ہے, اور یہاں پہ ٹوٹل مارکس جو تھے وہ 2 تھے اور میری پرسنٹیج 50 آ گئی. تو یہ دوسرا پیٹرن ہے کوسچن پوچھنے کا, سوری تیسرا پیٹرن ہے. یہ تیسرا پیٹرن ہے کوسچن پوچھنے کا. پہلے 2 تھے اس میں کوسچن بھی ٹیکسٹ تھا اور چوائسیز بھی ٹیکسٹ تھی. یہاں آپ کا جو سبجیکٹو کوسچن ہے اس میں کیا ہے جی آپ کا جو کوسچن ہے وہ بھی ٹیکسٹ ہے اور اس کا آنسر بھی آپ نے ان دا فارم آف ٹیکسٹ دینا. تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی, ابھی اوپر ٹائمر لگا ہوا تھا اور ٹائمر جیسے ہی اس پہ ٹائم پورا ہوا اس نے آٹومیٹیکلی اس ٹیسٹ کو سبمٹ کر دیا. یہ ذرا دوبارہ سے آپ دیکھیں, یہ میں نے 15 سیکنڈز کا ٹائمر اس کے اوپر لگایا ہوا. تو جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تو یہ جو سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی اس ٹیسٹ کو سبمٹ کرے گا اور اس کا ریزلٹ جو ہے فوراً سے اناؤنس کر دے گا کہ بچے کا یہ ریزلٹ ہے. تو بچے کو زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فوراً سے اس نے سبمٹ کیا اور ریزلٹ بھی اناؤنس کر دیا, چاہے بچے نے کچھ اٹیمپٹ کیا ہی نہیں کیا. تو یہ میں نے ابھی تک آپ کو 3 پیٹرنز دکھا دیے. اب میں آپ کو جو چوتھا پیٹرن ہے وہ دکھا دیتا ہوں. تو چوتھے پیٹرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کوسچن ہے وہ ٹیکسٹ ہے, اور لیکن یہ جو کوسچن ہے ایک پکچر کے بارے میں. اب اس پکچر میں واٹ از ان دا پکچر, تو بچے نے کسی چیز پہ کلک کر دیا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ چلے میں غلط لگا رہا تھا لیکن چلے میں ڈونکی پہ کلک کرتا ہوں, لیکن میں نے کلک کرنے سے پہلے ہی جو سافٹ ویئر تھا اس نے اس ٹیسٹ کو سبمٹ کر دیا. تو یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. دیکھیں دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں
کہ یہ پکچر ہے میرے سامنے, اس کے بارے میں نے یہ کوشچن پوچھا ہے, تو یہاں پہ اگر میں ڈونکی کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ مینگو ہے تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل بنانا پہ کلک کر دیتا ہوں کہ کوشچن کا آنسر غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے کلک کیا, آفٹر یہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, اور یا میں خود بھی سبمٹ کر سکتا ہوں یہاں سے, لیکن یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی جو ٹیسٹ ہے وہ سبمٹ ہوا اور بچے کا ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا. نیکسٹ 0 والا, یہ چوتھا پیٹرن تھا. کہ پہلا پیٹرن کیا تھا, پہلے پیٹرن میں جو کوشچن تھا وہ بھی ٹیکسٹ کی فارم میں تھا اور اس کے چوائسز بھی ٹیکسٹ کی فارم میں تھے. پھر میں نے آپ کو سبجیکٹو دکھایا, نارمل روٹین میں جو ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں, کوشچن پوچھتے ہیں, نیچے بچہ ٹیکسٹ کی فارم میں آنسر دے دیتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو ایک اور پیٹرن دکھایا کہ جس میں جو کوشچن تھا وہ تو ٹیکسٹ تھا لیکن اس کے جو چوائسز تھے وہ پکچرز کی فارم میں تھے. اب یہ چوتھا پیٹرن جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو کوشچن ہے وہ اس کے اندر ایک پکچر ہے اور وہ پکچر سے ریلیٹڈ میں نے کوشچن پوچھا اور نیچے 4 ٹیکسٹ کی فارم میں نے چوائسز دے دی ہیں. اور نیکسٹ جو لاسٹ پیٹرن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ پیٹرن کون سا ہے جی, یہ سبجیکٹو. اب اس میں کیا ہے, ایک پکچر ہے, اس پکچر سے ریلیٹڈ میں نے کوشچن پوچھا کہ what is in the picture, اور آپ بچے نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, ٹیکسٹ کی فارم میں آنسر جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے. تو یہ ڈفرنٹ سارٹ آف جو جسے کہتے ہیں کہ ڈائنامکلی جنریٹڈ پیٹرنز ٹیچر کو ملیں گے, اور ان پیٹرن میں ٹیچر جو ہے بچے سے کوشچن پوچھ سکتا ہے. اس پہ ٹائمر بھی لگا ہوا, وہ ٹائمر جو ہے وہ پیپر کو ان دا لمیٹڈ ٹائم جو ٹیچر نے بتایا ہوگا وہ اس ٹیسٹ کو سبمٹ کر لے گا, یا بچہ خود اس کو سبمٹ کر دے, دونوں چوائسز بچے کے پاس ہیں. تو اب ٹیچر یہ ٹیسٹ بنائے گا کیسے, تو وہ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے ٹیوٹوریلز بتاؤں گا. وہ آپ میرے ٹیوٹوریلز سنیں اور اس سافٹ ویئر کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ٹیچرز کی زندگیاں جو ہے میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی. اب ذرا پیرنٹس میری بات غور سے سنیں. یہ سافٹ ویئر پیرنٹس کے بہت سارے خرچے بچانے والا ہے. وہ کیسے, اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو وہ بکس جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں فری آف کاسٹ آپ کو سافٹ کاپی کی فارم میں مل جائیں گی, اور آپ کا بچہ اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان بکس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے, ان بکس کو یوز کر سکتا ہے. آگے غور سے سنیں, آپ کے بچے کو نہ کاپی کی ضرورت رہے گی نہ پینسل کی ضرورت رہے گی. اب آپ سوچیں گے وہ پھر بچہ کام کیسے کرے گا, تو ضرور والا اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ کا بچہ جو آپ کے ٹیچر نے ہوم ورک پوسٹ کیا ہے وہ اسی سافٹ ویئر کے اوپر آپ کا بچہ جو ہے اس ہوم ورک کو اٹیمپٹ کرے گا اور سبمٹ کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے وہ ہوم ورک بھی ٹیچر کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ٹیچر نے جس پیٹرن میں ٹیسٹ دیا 6 چیزیں بتائی ہیں, اسی پیٹرن میں وہ آن لائن ہوم ورک جو کہ ابھی میں نے ایکٹیویٹ نہیں کیا, ایکٹیویٹ کروں گا اسے اور انشاءاللہ آپ سب تک پہنچاؤں گا. میں بات کر رہا تھا کہ آپ جس پیٹرن میں ٹیچر نے کوسچنز بنائے اسی پیٹرن میں وہ ہوم ورک بنائے گا اور بچہ اسے سبمٹ کرے گا. سبمٹ کرتے ساتھ ہی بچے کو اس کی ایررز پتہ چل جائیں گی کہ ہاں میری کیا ایررز ہیں, میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے, تو بچہ اسے کریکٹ کر سکتا ہے. وہ سافٹ ویئر وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ کر بھی رہا ہے. میں تو الحمدللہ وہ سافٹ ویئر میں نے خود ڈیزائن کیا, تو میں یہ سارے ٹرائلز لے چکا ہوں اور الحمدللہ وہ 100% ورکنگ ہے. اس کے بعد پیرنٹس کا کاپی پنسل کا خرچہ ختم ہو گیا, کتابوں کا خرچہ ختم ہو گیا. صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک کمپیوٹر خرید لیں بس. آپ کے بچوں کو بیگ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آج کل وہ بہت سارے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ وزنی بیگ اٹھانے کی وجہ سے بچوں میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں, بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے, ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے. تو ضرور والا صرف ایک لیپ ٹاپ یا ایک ٹیب آپ نے اپنے بچوں کو خرید کر دے دینا, پھر آپ کے بچے کی کتاب کی ضرورت, پینسل کی ضرورت, کاپی کی ضرورت سب ختم ہو جائیں گی. اور آپ کے بچے کا پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کا کام سیو ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. اور آپ کے بچے کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ بھی سارے محفوظ ہو جائیں گے. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کا آپ کے بچے کا ڈیٹا آپ چیک کر سکتے ہیں اور کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کہیں پہ بھی آپ کو اویلیبل ہوگا. آپ نے صرف کرنا ہے کہ آن لائن جانا ہے, سافٹ ویئر کھولنا, اپنا یوزر نیم پاسورڈ دینا ہے, تو وہ سافٹ ویئر آپ کو پوری ڈیٹیلز آپ کی جو ایجوکیشنل ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ فلاں کلاس میں آپ کا یہ ٹیسٹ ہوا تھا, اس میں آپ کے اتنے مارکس تھے, آپ کا فلاں ہوم ورک تھا, اس میں آپ نے یہ ایررز کیے تھے, اور وہ آپ کے ایررز بھی آپ کو بتائے گا, اور آپ کی پوری ایک جسے کہتے ہیں رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی.
پھر حضور والا یہاں پر ایک اور بات کا میں ذکر کرتا چلوں کہ میں پرنسپل صاحب کو تو بھول ہی گیا. پرنسپل صاحب جو ہیں اس تمام پروسیس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں بائی یوزنگ دس سافٹ ویئر. حضور والا پرنسپل صاحب جو ہیں ان کو بچے کا رزلٹ بھی نظر آئے گا, فلاں بچے کا کیا رزلٹ ہے, ٹیچر نے جو ہوم ورک پوسٹ کیا ہے وہ کیا ہے, اور جو ٹیچر ہے وہ کون کون سے سبجیکٹس پڑھا رہا ہے وہ بھی آپ کے پرنسپل صاحب کو پتہ ہوں گے. پھر جسے کہتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ جو پرنسپل صاحب ہیں وہ کسی بھی ٹیچر کی پروفائل کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. ایک سی وی ٹائپ چیز بھی تیار ہو جائے گی, اور یہاں پہ سارا کا سارا کنٹرول جو ہوگا وہ پرنسپل صاحب کے پاس ہوگا. اور جسے کہتے ہیں پرنسپل صاحب جو ہیں ہر بندے پہ نظر بھی رکھیں گے, انہیں ہر بندے کے بارے میں جسے کہتے ہیں رپورٹ یہ سافٹ ویئر دیتا رہے گا, کس ٹیچر نے اٹینڈنس لی ہے, کس ٹیچر نے اٹینڈنس نہیں لی. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں جو کہ میں انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر آپ سب کے سامنے انشاءاللہ لے کر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. تو حضور والا میں اس ویڈیو کے اخیر پر آپ لوگوں کو ایک موٹیویشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیز آپ تک تو پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اور بہت 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 سستے انداز میں, یہ نہیں کہ میں اس سے کچھ کمانے والا ہوں یا میں اس سے جس سے کہتے ہیں. میں نے ایک ٹیچر کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں یہ بنا لیا اور میں اس کو لانچ کرنے والا ہوں, تو انہوں نے پوچھا کتنے پیسے لوگے, تو میں نے جب ان سے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا, یار تو کر کیا رہا ہے, تو یہ تو یہاں پہ ہزاروں پیسے لینے چاہیے. تو میں نے کہا حضور والا ہمارے ٹیچر کے لیے, ہمارا جو پاکستانی ٹیچر ہے وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا ہے, اس کے لیے بہت کم کام ہوا ہے. ہمارا ٹیچر ہر شعبہ جو ہے اسے بلڈ کرتا ہے, چاہے ہمارے عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہوں, ہمارے سیاستدان ہوں, ہمارے آرمی کے آفیسرز, ہمارے سپاہی, ہماری پولیس, کوئی شعبہ, ہمارے انجینئرز, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ پروڈکٹس ہیں ہماری ٹیچرز کے. لیکن ٹیچرز کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں بتاتے خود ایک ٹیچر ہوں, ایک اسکول کا پرنسپل ہوں, تو ٹیچرز کے لیے بہت کم کام ہوا. اور اس سافٹ ویئر کو جسے کہتے ہیں ٹیچر تک پہنچانے کے لیے میں نے کوئی زیادہ پیسے آپ لوگوں سے نہیں لینے, صرف اور صرف وہ خرچہ لوں گا جو مجھے پے کرنا پڑ رہا ہے. جو ویب ہوسٹنگ کمپنیز ہیں ان کو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے وہی پیسے لوں جو اس سافٹ ویئر کو ہوسٹ کرنے کے لیے مجھے دینے پڑ رہے ہیں. اور اگر مجھے اس سے کچھ زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے تو حضور والا وہ بینیفٹ میں ایجوکیشن پہ ہی لگاؤں گا انشاءاللہ. میرا یہ مقصد ہے اگر مجھے کوئی اس سے زیادہ انکم ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں اس سے جو ہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں بہت سارے اور جسے کہتے ہیں نا کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ ٹیچرز کو پرووائڈ کروں گا, اور تعلیم کے شعبے میں انشاءاللہ ایک انقلاب برپا کروں گا. یہ تمام فیسلٹیز آپ لوگوں تک جو میں پہنچا رہا ہوں وہ صرف اور صرف 100 روپے میں. میں آپ لوگوں سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ زیادہ کمانا بھی نہیں چاہتا, اور میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے ٹیچرز پہ زیادہ بوجھ ڈالوں. تو یہ سافٹ ویئر یا یہ ساری کی ساری فیسلٹیز آپ لوگوں تک صرف 100 روپے میں, وہ بھی منتھلی 100 روپے میں یہ ساری کی ساری فیسلٹیز جو میں نے آپ سے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری فیسلٹیز. مزے کی بات بتاتا چلوں, اس سافٹ ویئر میں چیٹ سسٹم بھی ہے. اس سافٹ ویئر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ پوسٹ لگاتے ہیں, ابھی تک وہ فیچر جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ جلد اس کے اندر آ جائے گا. لیکن جن منیمم فیچرز کی ابھی ٹیچرز کو ضرورت تھی, پوسٹ آپ فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ لگاتے ہیں, تو وہ فیسلٹی بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن حضور والا جن چیزوں کی ہمارے ٹیچرز کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی, وہ ساری کی ساری جو فیچرز ہیں وہ الحمدللہ سافٹ ویئر کے اندر جو ہیں وہ ڈال کر اس سافٹ ویئر کو میں نے آن لائن کر دیا, میں نے لانچ کر دیا. اور یہ سافٹ ویئر آپ لوگوں کو پر منتھ 100 روپیز میں, بکس فری, کاپی پینسل ختم, ٹیچرز کو ٹیسٹ صرف اور صرف 6 چیزیں بتانے کے بعد بس ٹیچر کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور وہ پھر سافٹ ویئر جو ہے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں بچوں کے ٹیسٹ چیک کر کے بچوں تک اس کا رزلٹ اناؤنس کرے گا, بچوں کی اٹینڈنس اور پھر ہوم ورک پوسٹ کرنا اور پھر ہوم ورک جو ہے اسے چیک کرنا. یہ ساری کی ساری فیسلٹیز جس 100 روپیز پر منتھ میں اب تب سب لوگوں تک جو ہے وہ یہ چیز انشاءاللہ پہنچے گی. اور اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس سافٹ ویئر کو حاصل کرنے کے لیے اپلائی آپ کے پرنسپل صاحب کو کرنا پڑے گا. اپلیکیشن یا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں پریکٹیکل ڈیمو بھی دے کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس سافٹ ویئر کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. اب اس LMS کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے جی؟ تو آپ کوئی بھی براؤزر کھول لیں اور اس میں اس کے ایڈریس بار میں جا کے آپ صفحہ
ڈاٹ پی کے جو ہے یہ ٹائپ کریں اور انٹر پریس کر دیں. آپ کے سامنے یہ ایک پیج کھل جائے گا. اس پیج میں صفحہ LMS کے نام سے آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا. آپ نے اس کے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو اسکول, کالج, اکیڈمی, یونیورسٹی. یہاں سے اگر آپ نے اسکول رجسٹر کرنا ہے تو آپ اسکول کو رجسٹر کرنے کے لیے آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اس پیج میں آپ نے جو اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے اپنا جو ان کے شناختی کارڈ کے اوپر نام موجود ہے وہ انہوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. فار ایگزامپل میرا جو ہے وہ عثمان ہے تو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں, یا عثمان خان جو ہے وہ پورا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. نیکسٹ آپ نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ٹائپ کرنا. اب وہ پاسورڈ آپ اپنی مرضی کا رکھیں جی. اسی طرح یہاں پہ بھی وہی پاسورڈ آپ نے ٹائپ کر دینا. نیکسٹ آپ نے یہاں پر اپنا CNSE نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا. یہ ہو گیا جی. اب اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. تو یہاں پر میں اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اسے انٹر کر دیتا ہوں. اور نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا جی, اپنے CNSE یعنی جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس کی آپ نے فرنٹ سائڈ کی ایک پکچر لینی ہے اور پھر ایک بیک سائڈ کی پکچر لینی ہے. تو یہ یہاں سے میں فرنٹ سائڈ کی جو پکچر ہے اسے اپلوڈ کرتا ہوں. پھر جو بیک سائڈ کی پکچر ہے, یہ بیک سائڈ کی پکچر جو ہے یہ میں اس کو اب اپلوڈ کر دیتا ہوں. نیکسٹ آپ نے ایڈمن کی جو پک ہے, جو اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں ان کی پکچر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ میں یہاں سے ایک پکچر جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا. اب ایڈمن کی کوالیفیکیشن آپ لوگوں نے لکھنی ہے. تو فار ایگزامپل میں نے یہ لکھ دیا. پھر اس کے بعد ایڈمن کی سیلری ہے فار ایگزامپل. نیکسٹ آپ لوگوں نے فون نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ, جو آپ کا اپنا ذاتی فون نمبر ہے. نیکسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ٹائپ کر دینا. میں ایک ای میل ایڈریس یوز کرتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں. اب یہ ای میل ایڈریس میں نے ٹائپ کر دیا. آپ نے یہاں سے کنٹری جو ہے, جو آپ کی کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. میری پاکستان ہے, میں اس کو سلیکٹ کروں گا. پھر سٹی آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے یا اس کو ٹائپ کرنا ہے. سوری, تو یہاں پہ سٹی آپ نے ٹائپ کرنی ہے. تو میری سٹی کا نام جو ہے وہ اسلام آباد ہے. نیکسٹ آپ لوگوں نے جی اپنا پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ لکھ دینا. جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا. آپ ڈیٹیل میں لکھے گا, میں فی الحال سرسری صاحب کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ پرماننٹ ایڈریس آپ نے اپنے یہاں پہ لکھ دینا. نیکسٹ حضور والا الیکٹریسٹی بل کی ایک تو یہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ پورا لکھنا. میں صرف سرسری طور پر لکھ رہا ہوں. نیکسٹ آپ نے الیکٹریسٹی بل کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. میں نے یہ جو کاپی ہے الیکٹریسٹی بل کی وہ میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی. پھر اسکول نیم جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا. میں فار ایگزامپل صفا اسکول سسٹم. آپ یہاں پہ جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں. پھر اسکول کی برانچ, اگر برانچ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ڈیش دے دیں.
نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جی, اسکول کا پرماننٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا. جیسے آپ فارم سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا, یہاں پہ بتایا جائے گا ای میل سکسیسفلی سینڈ ٹو, جو بھی آپ نے ای میل ایڈریس یہاں پہ دیا ہوگا. اس کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ای میل جو ہے اسے کھولیں, اپنا جو ای میل باکس ہے, اور اس کے اندر ایک کوڈ آپ کو بھیجا گیا, وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے. تو یہاں پہ 3 چیزیں آپ سے مانگی گئی ہیں. پہلی چیز جو آپ نے فارم فل کرتے وقت CNSE یہاں پہ لکھا تھا, تو میں نے یہ لکھا تھا جی. پھر ای میل ایڈریس, یہ آپ نے لکھ دیا. نیکسٹ آپ نے یہاں پہ ویریفیکیشن کوڈ جو آپ کو آپ کے ای میل ایڈریس پہ بھیجا گیا, آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی ٹرائی کی تھی, تو یہ کوڈ ہے, میں یہ والا کوڈ جو ہے اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کوڈ کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور ویریفائی کو کلک کرتا ہوں. تو اس کے بعد مجھے کہا جائے گا یور ای میل از سکسیسفلی ویریفائڈ, یور اپلیکیشن از سکسیسفلی سبمٹڈ اینڈ ود ان 24 hours اٹ ول بی پروسیسڈ اینڈ یو ول بی انفارم بائی دا ای میل. تو یہ طریقہ کار ہے جی اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے کے لیے, جو اپلیکیشن ہے اس کو سبمٹ کرنے کا. اب نیکسٹ انشاءاللہ جو میرے ٹیوٹوریلز آئیں گے ان کے اندر میں آپ کو مزید جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹیلز میں یا مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ اس سافٹ ویئر کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے, اس سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. جب آپ کو بتا دیا جائے ای میل ایڈریس میں کہ حضور والا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں اسکول پہ آنا اور ایڈمن لاگ ان جو ہے اس کو کلک کرنا. پھر آپ نے ٹیچرز کے اکاؤنٹس بھی بنانے ہیں, پیرنٹس کے اکاؤنٹس بھی بنانے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بھی بنانے ہیں. تو یہ ایک پرنسپل ہی بنائے گا. تو یہاں پہ آپ نے جیسے ہی آپ ایڈمن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا, اور یہاں جو آپ کو یوزر نیم آپ کے ای میل ایڈریس پہ بھیجا جائے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ دینا ہے. سملرلی پھر ایڈمن جو ہے وہ اکاؤنٹس کریٹ کریں گے پیرنٹس کے, ٹیچرز کے اور اسٹوڈنٹس کے, تو ساتھ ہی ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ بھی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بن جائیں گے. تو اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا. فائنل موٹیویشن کی بات کر لیتا ہوں. تو حضور والا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے یہ موٹیویشن دے رہا ہوں آپ کو. غور سے سنیے گا میری بات, پوری غور سے سنیے گا. یہ بات آپ کی لائف چینج کر کے رکھ دے گی. مجھے دیکھ لیں, اب اپنے آپ کو دیکھیں. نیکسٹ, حالات کا جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ حالات ایسے تھے ویسے تھے, اب وہ دوسری بات سنیں. میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاتا ہوں. یہ سافٹ ویئر جس لیپ ٹاپ پہ بنا اس کی حالت کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس وہ چیز نہیں تھی تو میں یہ نہیں کر سکا. تو غور سے سنیے گا, پہلے مجھے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کیسا رکھا اور میں کیسا ہوں. لیکن الحمدللہ میں اللہ سے بڑا راضی ہوں. تو اگر کسی کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور وہ حالات کا شکوہ کرتا ہے تو بس مجھے دیکھ لیں. دوسری چیز, اب ذرا وہ لیپ ٹاپ کو بھی دیکھ لیں. تو یہ وہ لیپ ٹاپ ہے جس کے اوپر یہ سارا کا سارا سافٹ ویئر بنا ہے. یہ ایک سائڈ سے ٹوٹا ہوا, اور اس کی اسکرین جو ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کو برنز نظر آ رہے ہوں گے. اور مجھے یہ سافٹ ویئر لکھنے میں ان برنز کی وجہ سے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ ان 4 ماہ کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے اس شہزادے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ کیا ہے, اور میں مزید انشاءاللہ آگے کرتا رہوں گا. اور بس یہی کہوں گا ان تمام لوگوں سے, میں نے اپنے آپ کو بھی آپ کے سامنے رکھا, پھر اس مشین کو بھی آپ کے سامنے رکھا, اور اب وہ موٹیویشن میں آپ کو دینے لگوں, وہ بات میں کہنے لگوں جو آپ کی زندگی میں تبدیل کر کے رکھ دے گی. غور سے سنیے گا. حضور والا, ہمارا ملک
اس مشین کی طرح نہیں ہے. بڑا خوبصورت ملک ہے. اس مشین میں تو ڈیفیکٹس ہیں نا، آپ کو میں نے دکھایا. اور ہمارے ملک کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ادارے ہیں، اور ان میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، حضور والا وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں. اور پھر سسٹم کا شکوہ جو لوگ کرنے والے ہیں، یار یہ سسٹم آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ لوگ پختہ عزم کر لیں، صرف آپ لوگ پختہ عزم کر لیں، خدا کی قسم یہ ملک بہت بہت آگے جا سکتا ہے. صرف آپ کام کریں، روڑے نہ اٹکائیں. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیں. میں آپ سے بڑے درد دل کے ساتھ 4 لوگوں کا ذکر کروں گا. اور مجھے بھی ابھی خوف آ رہا ہے یہ سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرنے کے بعد. بڑا ڈر کے میں نے یہ سافٹ ویئر جو ہے ابھی میں اس کو لانچ کر رہا ہوں. اور وہ ڈر کیا ہے، میں نے 4 لوگوں کو دیکھا اپنی لائف کے اندر. ایک بندہ، اس نے پانی سے گاڑی چلائی، اب پتہ ہی نہیں ہے کدھر گیا، کبھی دوبارہ اس کی خبر نہیں ملی. دوسرا ابھی وہ وینٹیلیٹر ایک لڑکے نے تیار کیا تھا، دوبارہ کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا آن لائن. پھر ہماری وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی، انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا تھا ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر. اب وہ کہاں پہ ہیں؟ اور حضور والا میں بھی بڑا، جسے کہتے ہیں کہ یار چیز تو میں نے اچھی دے دی، اب اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. کہیں پتہ نہیں وہ روڈ چلتے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس سافٹ ویئر کو بہت آگے بڑھاؤں گا اور بہت سارے فیلڈ میں کام کروں گا. اور آخر پہ حکومت پاکستان کو ایک میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور والا آپ بکس پرنٹ کر کے دینے میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، حضور والا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان بکس کو آن لائن بچوں کو دیں فری آف کاسٹ. وہ بچوں تک پہلی بات تو بہت جلدی پہنچ جائیں گی، اتنا وقت نہیں لگے گا. اور دوسری بات، حکومت کا وہ پیسہ جو پرنٹنگ پہ خرچ ہوتا ہے وہ بچ جائے گا، بچوں تک بکس بھی پہنچ جائیں گی. اور وہ خرچہ جو حکومت پرنٹنگ پہ لگا رہی ہے وہ حکومت ایجوکیشن میں کسی اور چیز پہ لگائے. اور میں حکومت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حضور والا میں 4 سال سے ایک ایسا سسٹم چلا رہا ہوں، اور میں بہت سستے داموں میں وہ سسٹم آپ کو تیار کر کے دے سکتا ہوں، جس میں کلاس میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی. ٹیچر جو بچوں کو پڑھائے گا، وہ ریکارڈ ہوگا. اور اس کی زندہ مثال آپ میرے یوٹیوب چینل، جسے میتھ اینڈ سائنس ٹیچرز کا میرا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کی زندہ مثال ہے کہ میری کلاس میں جتنے بھی میں لیکچرز بچوں کے لیتا ہوں، یا میرا کوئی ٹیچر وہ لیکچرز لیتا ہے، وہ بچے جا کے آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایسا سسٹم آپ کو میں بنا کے دے سکتا ہوں، اور اس پہ زیادہ خرچہ نہیں ہے. اور وہ ایک ایسا سسٹم ہوگا، وہ الحمدللہ چل بھی رہا ہے، میں اسے چلا بھی رہا ہوں. اور اس سسٹم کے اندر ٹیچر کی جانے والی ہر بات ریکارڈ ہوگی، اور جسے کہتے ہیں وہ بات بچے تک پہنچے گی بھی. بچے کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی، اس سے ٹیوشن کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹیوشن کے جو دھندا ہے، یا میں یہ کہوں گا، میں تو شروع سے ہی اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ بچے جو ہیں ان کو اسکول کے اندر ہی پڑھایا جائے، اور ان کو مزید ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے. ٹیچر از آلویز ٹیچر. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ اگر اس کو کلاس میں ایک چیز سمجھ نہیں آئی تو بعد میں وہ جا کے وہ اگر ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر کو سنے گا تو وہ چیز بچے کو سمجھ آ جائے گی. تو میں حکومت پاکستان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری اس کام میں ضرورت ہے تو میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہوں. کہ جو پیسہ آپ پرنٹنگ پہ لگا رہے ہیں حضور والا، وہ پیسہ آپ لگائیں. ایک ایسا سسٹم کھڑا کر دیں جس کے اندر ٹیچر بھی فیسیلیٹیٹڈ ہوگا، بچہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سافٹ ویئر بھی میں نے بتا دیا، تو سونے پہ سہاگا ہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا نظام تعلیم بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں. وہ کتابوں کے اندر جسے کہتے ہیں کتابیں کالی کرنے والا کام چھوڑ دیں آپ لوگ، اور بچوں کو پریکٹیکل کام سکھائیں، ہنر سکھائیں، وہ تعلیم سکھائیں جس سے بچوں کا ہنر ڈیولپ ہو. اخیر پہ ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ میں اصحاب صفہ اسکول سسٹم کے کچھ فیچرز بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. ایک ایسا نظام تعلیم جس کے اندر بچوں کو کمپیوٹر کے ذریعے سے سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی فیس صرف 1000 روپیز. میں نے 100 اسکالرشپس بھی اس کے لیے اناؤنس کی ہیں. تو جو بچہ اس کو اویل کرنا چاہتا ہے، وہ بس شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، اس کا والدین جو ہے وہ افورڈ نہ کر سکتے، تو 1000 روپیز کے اندر ہم اس بچے کو انشاءاللہ کمپیوٹرائز سسٹم کے اوپر پڑھائیں گے. اور اب اس سسٹم کی کچھ جھلکیاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
تو یہ سسٹم بھی الحمدللہ میں چلا رہا ہوں، اور اس سسٹم کو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے سامنے پریزنٹ کیا، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ نوازا، بڑا حوصلہ افزائی کی میری. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نظام تعلیم ہمارے ہر اسکول میں چلا جائے، ہر اسکول میں چلا جائے. تو زیر والا میں نے آپ کو ایک راستہ بھی دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک پینٹاس ایک سوسائٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ اسٹوڈنٹس جو پریکٹیکل کام سیکھنا چاہتے ہیں. پینٹاس مین صفا اسٹوڈنٹ سائنٹیفک اینڈ سوشل سوسائٹی. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل ہنر دیا جائے. جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک رجسٹریشن فارم آپ کو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کر دیں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات آپ لوگوں نے یہ سافٹ ویئر کیسے حاصل کرنا، آپ اس سافٹ ویئر کو کیسے اویل کر سکتے ہیں، کیسے جسے کہتے ہیں اس سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینے کی ضرورت ہے، اور اپلیکیشن کے ساتھ صرف 100 روپے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. میرے اکاؤنٹ میں اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو اوپر لنک میں دکھا رہا ہوں، آپ اوپر لنک میں دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ جیسے ہی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 100 روپیہ جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر، ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے، کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر سے میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو اپروو کیا جائے گا اس سافٹ ویئر کے اندر. تو آپ لوگوں نے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور ساتھ 100 روپیہ جو آپ نے سبمٹ کیا وہ آپ نے بتانا کہ ہیو سبمٹڈ 100 روپیز، اور ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ بھیج دیں، جس سے میں آپ کو اپروو کرنے میں، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے میں آسانی ہوگی. رسول اللہ